بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے الٹ پھر۔ ٹونی، یہ دیکھو، پرکنس نے اس اخبار کی ایک خبر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اسے اپنے اسٹول پر رکھا ہوا ملا تھا۔ وہ چند منٹ قبل ہی اس ریسٹورنٹ میں پہنچے تھے۔ ٹونی نے حقارت بھری نظروں سے اپنے پارٹنر کی طرف دیکھا اور بولا، میں اپنی کافی پینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پرکنس نے ٹونی کی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا، تمہیں ابھی اور اسی وقت اسے دیکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے وہ اخبار اپنے ساتھی کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پر بیٹھے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ایک اور دھوکے بازی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کی گزر اوقات کا ذریعہ بن سکے۔ وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے رضامند تھے، بشرطیکہ اس میں ایمانداری کا عنصر شامل نہ ہو۔ ٹونی نے اخبار کو جھٹکتے ہوئے اپنے چہرے سے دور کر دیا۔ مجھے تنہا چھوڑ دو، سمجھے، اور تھوڑا پرسکون رہنے دو تاکہ میں کچھ سوچ سکوں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی خبر ہے جسے دیکھنا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جلدی کرو، میں نہیں چاہتا کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، پرکنس نے ایک بار پھر اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ٹونی نے وہ اخبار پرکنس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اخبار کے اوپری حصے میں چھپی ہوئی تاریخ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ اخبار ایک دن پرانا ہو چکا ہے۔ کل جو کچھ ہے، مجھے آج اسے جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ایک نظر پڑھ تو لو، پرکنس نے اخبار کے ایک حصے پر انگلی رکھتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا۔ ٹونی نے ہار مان لی اور ایک آہ بھرنے کے بعد بلند آواز سے وہ خبر پڑھنا شروع کر دی۔ مقامی پولیس وومن نے پولیس آفیسر آف دی ایئر کا خطاب جیت لیا۔ تو پھر مجھے کیا؟ میں اس لیڈی کے بارے میں کیوں فکر مند ہوں؟ یاد رہے کہ ہم عیار مجرم ہیں۔ جب تک وہ اس لیڈی پولیس افسر کو نقد انعام سے نہیں نوازتے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تب پرکنس نے اپنی انگلی اس خبر کے برابر میں چھپی ہوئی خبر پر رکھ دی اور بولا، وہ نہیں، یہ خبر پڑھو۔ ٹونی نے خبر پڑھنا شروع کیا۔ پاور بال لاٹری کا سب سے بڑا انعام ایک خاتون نے جیت لیا۔ پھر اس نے اخبار پر سے نگاہ اٹھا کر غصے سے پرکنس کی طرف دیکھا اور تیکھے لہجے میں بولا، تو بڑا انعام کسی اور نے جیت لیا، اور میرے $40 کے داؤ کے عوض میرے حصے میں یہ ردی اخبار آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے شرمندہ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، پرکنس نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اب ذرا غور سے اس عورت کو دیکھو جو کاؤنٹر سے آگے کونے میں میز پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی ہے۔ وہ جو اکیلی عورت بیٹھی ہے؟ ٹونی نے نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیا وہ تمہیں شناسا دکھائی دے رہی ہے؟ ٹونی نے غور سے اس عورت کی طرف دیکھا، پھر اخبار میں چھپی ہوئی تصویر پر نظریں جما دی، پھر دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھا۔ میں یقین نہیں کر سکتا، وہ بڑبڑایا۔ ہاں، یہ بالکل وہی ہے، پرکنس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ یہی عورت ہے، ٹونی نے اخبار میں چھپی ہوئی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اس عورت نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ پرکنس نے اس عورت کے اشارے کرنے پر تیزی سے سرگوشی کی۔ آؤ اس کا پیچھا کرتے ہیں، اسے راستے میں گھیر لیں گے اور اس کے پاس جو کچھ ہوا وہ لوٹ لیں گے۔ ٹونی نے پرکنس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، ایک سیکنڈ رکو، میرے ذہن میں ایک اور بہترین آئیڈیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ہمیشہ کی طرح طاقت کے بلبوتے پر کوئی کارروائی کریں، کیوں نہ ہم اس لیڈی کا اس کے اپارٹمنٹ تک پیچھا کریں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اس نے اپنے گھر میں انعام کی جیتی ہوئی کتنی رقم رکھی ہوگی۔ تب پرکنس نے ایک بار پھر اخبار کی خبر پڑھنا شروع کر دی۔ اس میں لکھا ہے کہ انعامی رقم کا پہلا چیک اسے کل ادا کر دیا گیا ہے۔ ٹیکس کاٹنے کے بعد ایک سال کی رقم $1,38,000 بنتی ہے، اور یہ رقم اسے ہر سال آئندہ 20 برس تک ملتی رہے گی۔ میں مستقبل کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں، میں اس رقم پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں جو کچھ اس کے پاس فی الوقت موجود ہے، ٹونی نے کہا۔ اور اس جیسے علاقے میں وہ کوئی بڑی رقم ساتھ لے کر گھومنے کا بھی خطرہ مول نہیں لے گی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اس انعامی رقم کے بڑے حصے میں سے نقد رقم کہیں نہ کہیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہوگی۔ یہ میری شٹیت بتا رہی ہے، پرکنس نے خشکن لہجے میں کہا۔ ٹونی نے اپنے کافی کے کپ سے آخری گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور بل کی رقم تشتری کے نیچے دباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ اس کا گھر تک پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ہاتھ آتا ہے۔ اچھا، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے۔ یہ ایک خوشگوار صبح تھی، فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔
وہ عورت خرامہ خرامہ چلتی ہوئی فٹ پاتھ پر بنے ہوئے ایک اخبار فروش کے کھوکے پر پہنچی اور ایک اخبار خرید کر اس میں کسی خبر کو تلاش کرنے لگی۔ اس نے مختصر وقت میں اخبار کا جائزہ لینے کے بعد اسے لپیٹ کر اپنی بغل میں دبا لیا اور اپنے آپ میں مگن مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنی سوچ میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ دو آدمی اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ پھر وہ قریبی ایک چھوٹی سی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں داخل ہو گئی۔ ارے یہ اس عمارت میں رہتی ہے؟ پرکنز نے حیرت کا اظہار کیا۔ لیکن اب جبکہ یہ لکھ پتی ہو چکی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ اس پسماندہ علاقے میں کب تک قیام پذیر رہے گی۔ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ابھی اور اسی وقت اسے گھیر لیں۔ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہاں سے چلی جائے گی اور ہم اس کے پاس موجود جو بھی رقم ہے اسے ہتھیانے کا موقع گنوا دیں گے، ٹونی نے کہا۔ ٹونی نے اس عورت کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد چند سیکنڈ کے لیے توقف کیا، پھر خود بھی اس کے پیچھے پیچھے عمارت کے دروازے سے اندر چلا گیا۔ پرکنز بھی اس کے عقب میں تھا۔ عمارت کے اندر قدم رکھنے کے بعد ٹونی نے پرکنز کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی کے لہجے میں بولا، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ پرکنز وہیں رک گیا اور اپنے پارٹنر کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ٹونی واپس آ گیا۔ قسمت ہمارے ساتھ ہے، وہ پہلے فلور پہ رہتی ہے۔ میں نے وہ اپارٹمنٹ دیکھ لیا ہے جس میں وہ داخل ہوئی ہے۔ اب ہم اسے آسانی سے بے بس کر دیں گے۔ آؤ اب اوپر چلتے ہیں۔ وہ اوپر پہلی منزل پر اس دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے جس پر ونسی کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پرکنز نے پوچھا۔ کیا زبردستی اندر داخل ہوں گے؟ ساتھ ہی وہ دروازے کے قبضوں کا جائزہ لینے لگے۔ اس دوران ٹونی خاموش کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ میں اس دروازے کو لات مار کر توڑ سکتا ہوں، پرکنز نے قدرے گھمنڈی لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں ایک اور بہتر آئیڈیا ہے جس سے کسی کی بھی توجہ ہم پر مبذول نہیں ہوگی۔ ہم یہ کام ہنرمندی اور چلاکی سے سر انجام دیں گے۔ تم دروازے پر دھیان رکھو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ پرکنز نے قدرے پریشان لہجے میں پوچھا۔ میں نے سڑک پار ایک دکان دیکھی ہے، میں بس یوں گیا اور یوں آیا، ٹونی یہ کہہ کر تیزی سے پلٹ گیا۔ 5 منٹ بعد جب ٹونی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں تازہ پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ تھا۔ تم ان پھولوں کا کیا کرو گے؟ پرکنز نے حیرت سے پوچھا۔ تم بس ایک استاد کو اپنی کارکردگی سر انجام دیتے ہوئے دیکھو۔ جب میں اپنی چال چلوں کہ تم ایک جانب آڑ میں کھڑے رہنا، البتہ جب میں دروازے کے اندر قدم رکھ لوں تو تب تم بھی میرے پیچھے اندر آ جانا، سمجھ گئے؟ پرکنز نے قدرے ہچکتاتے ہوئے رضامندی ظاہر کر دی اور پیچھے ہٹ کر اس طرح آڑ میں کھڑا ہو گیا کہ دروازہ کھلنے پر نظر نہ آ سکے۔ ٹونی نے ڈور بیل بجائی اور گلدستے کو اس طرح اپنے سامنے تھام لیا کہ پیپ ہول سے دیکھنے والے کو اس کا چہرہ نظر نہ آ سکے۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ ہال لیس فلاورز میڈم، آپ کے لیے ایک ڈیلیوری ہے، ٹونی نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے کوئی پھولوں کا آرڈر نہیں دیا۔ سنیے، آپ کو پھول چاہیے یا نہیں؟ اس کے کارڈ پر صرف اتنا لکھا ہوا ہے، مبارکباد۔ بہت خوب، میں ابھی آئی۔ ٹونی دروازہ کھلنے کے انتظار میں تن کر کھڑا ہو گیا جب اس کے کانوں میں لاک کی زنجیر ہٹائے جانے کی آواز سنائی دی، اور پھر اس نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراً اپنی گن ادھ کھلے دروازے میں اٹکا دی اور تحکمانہ لہجے میں بولا، دروازے سے پیچھے ہٹ جاؤ لیڈی، یہ ایک ڈکیتی کی واردات ہے۔ اتنے میں پرکنز بھی اس کے عقب میں آ گیا۔ جب ٹونی نے اپنی گن سمیت دروازے کے اندر قدم رکھا تو پرکنز بھی اپنی گن نکال چکا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر کمرے میں داخل ہوئے، لیکن ٹونی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت ہتھیار تھامے ان کا استقبال کرے گی۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک شاٹ گن دبی ہوئی تھی جس کی نال ٹونی کے سینے کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے زاویے پر کھڑی ہوئی تھی کہ ٹونی اور پرکنز دونوں ہی اس کے نشانے کی زد میں تھے۔ ٹونی نے بھاپ لیا کہ اس کے پاس عورت کو نہتہ کرنے یا اس پر پہلے فائر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہی کیفیت پرکنز کی بھی تھی۔ اپنے ہتھیار پھینک دو، عورت نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ دونوں نے اپنے ہتھیار نیچے پھینک دیے۔ ٹونی نے ناقابل یقین انداز میں سر ہلایا اور بولا، میں یقین نہیں کر سکتا، میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نے یہ شاٹ گن اپنی لاٹری کی انعامی رقم سے کل ہی خریدی ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ تب اس عورت کے ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ ابھر آئی۔ تمہاری اس بات سے یہ وضاحت ہو گئی
کہ تم دونوں نے میرا گھر تک پیچھا کیوں کیا۔ میں سمجھ تو گئی تھی کہ تم لوگوں کے ارادے نیک نہیں ہیں، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے قدرے توقف کیا، پھر بولی، میرا خیال ہے کہ تم نے اس اخبار کا شام کا ایڈیشن نہیں دیکھا ہے نا؟ پھر اس عورت نے قریب میں رکھا ہوا وہ اخبار اٹھایا اور اس کے ایک کونے میں حاشیے میں چھپی ہوئی خبر کی جانب اشارہ کر دیا۔ ساتھ ہی اخبار ٹونی کی جانب اچھال دیا۔ حاشیہ بردار خبر یہ تھی، آج صبح کے ایڈیشن میں پولیس آف دی ایئر گلینڈن ایریمن کی تصویر اور پاور بال لاٹری ڈرا کی ونر اسٹیلا ایبرٹ کی تصویر ناداستہ طور پر ایک دوسرے کی جگہ شائع ہو گئی تھی۔ اس غلطی پر ادارہ کارہین سے معذرت خواہ ہے۔ وہ ڈکیت تو اخبار والوں کی اس غلطی کی وجہ سے اس لیڈی پولیس آفیسر کے ہاتھوں پھنس گئے۔ آگے کیا ہوگا ان لوگوں کا کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔